آپ جو چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے، اب اس پہ آ جائیں، دا کی ورڈ ایشو فریم کر لیتے ہیں کہ آخر والدین کی مرضی ہم کیوں مانیں، ہماری مرضی جو ہے وہ ہم کیوں نہ کریں۔ یہ ایک بات ہے، ہر بندے کو اپنی مرضی کے ساتھ کافی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور والدین یا کوئی بھی ریگولیٹری باڈی اسے مرضی کرنے سے روکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہیلمٹ پہننا ہے، یہ سیٹ بیلٹ لگانی ہے، اپنی گاڑی میں اکیلے جا رہے ہو ماسک لگانا ہے، یا وہ کہتے ہیں آپ کو ویکسینیشن لگوانی ہے، اگر آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ کو لگوانی پڑے گی، اگر آپ ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے تو ہم آپ کو ریسٹورنٹ میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو ریسٹورنٹ میں ہم اس صورت جانے دیں گے اگر آپ کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو یہ جو ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے یہ کسی کو بھی کوئی اتنی اچھی تو نہیں لگتی، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اگر قرضہ ملتا ہے کسی ملک سے تو وہ پیسے دے کے منہ دوسری طرف نہیں موڑ لیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں بتاؤ اس پیسے کو خرچ کہاں کرو گے، پہلے ہمیں بتاؤ کہ ٹیکسز کیسے بناؤ گے، پہلے ہمیں بتاؤ کہ بجلی کا خرچہ کیسے چلاؤ گے، بجٹ کیسے بناؤ گے، کن علاقوں پہ یہ پیسہ خرچ کرو گے، کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کرو گے، حالانکہ وہ ادھار دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بینک کے پاس بھی چلے جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے شوگر مل لگانی ہے اور مجھے قرضہ چاہیے، تو بینک آپ کو جب قرضہ دیتا ہے تو وہ آپ سے پلان مانگتا ہے کہ آپ نے جو شوگر مل لگانی ہے یا ٹیکسٹائل مل لگانی ہے وہ کہاں لگانی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہاں لگانی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو جگہ سوٹیبل نہیں ہے، تم وہاں لگاؤ۔ یا اور بہت ساری باتیں آپ کے کاروبار کے بارے میں وہ آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو ملازم کیسے رکھو گے۔ آپ کہتے ہیں جی میرے 6 کزن نے 6 کزن میں ملازم رکھ لوں گا، 10 میرے دوست ہیں ان کو میں ملازم رکھ لوں گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کے کزن آپ کے دوست آپ کے ملازم نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ آپ کی پراپرٹی مارٹگیج کر کے آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، لیکن وہ قرضہ دے رہے ہیں تو وہ ایک ریگولیٹری باڈی بھی بن جاتے ہیں، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ کے کدھر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے۔ تو باقی سب جگہ تقریباً یہ باتیں لوگ بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں، پر ایک جگہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ پیرنٹس، ماں باپ یا خامند۔ تو جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ وہی ہے جو کہ فنانس مہیا کر رہی ہے، جو پروٹیکشن مہیا کر رہی ہے، جو ریسورسز مہیا کر رہی ہے، وہی ریگولیٹری باڈی ہے۔ اور ہمارا دل اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ ہمیں پہلے بری عادتیں ڈال کے بعد میں اچھی عادتیں جب ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ پہلے والدین خود ہی اولاد کو بری عادتیں ڈال لیتے ہیں، ان کی ہر تمنا پوری کرتے ہیں اور ان سے کوئی کوآپریشن واپس نہیں مانگتے، ان سے واپسی میں کچھ نہیں مانگتے، اور لاڈ میں اپنے کھلونوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو، اور کھلونوں کی طرح انجوائے کرتے ہیں بچوں کو، اور اس انجوائمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ بخوشی برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ جو انجوائمنٹ کا خرچہ وہ خوشی برداشت کرتے ہیں، یہ سما زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے نہیں رہتے۔ بچوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ بڑی تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور کھلونوں کے طور پر جو ان کا رول ہے دیٹ سیز ٹو ایگزسٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو کھلونے والا ان کا رول ہے کہ جب چاہو ہم گود اٹھا لیں گے، جب چاہے ہم گلے لگائیں گے، جب تک ہم جب دل چاہے گا تو منہ چومیں گے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنا جو کھلونوں والا رول ہے وہ مزید جاری نہیں رکھتے۔ تو ایک تو والدین کا نقصان یہ ہو گیا، دوسرا وہ والدین کی اتھارٹی کو جو تھوڑا بہت پہلے مانتے تھے اب وہ ماننے سے انکاری ہیں، کیونکہ ان کے اوپر باہر کی قوتیں اثر کر رہی ہیں، ان کے اوپر باہر کی قوتیں اثر کر رہی ہیں، اور ان میں سے سب سے جو بڑی قوت ہے جو ان کے اوپر اثر کر رہی ہے وہ پیئر پریشر ہے، کہ ان کے ہم عمر ان جیسے بچے جو کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ دوستی میں ڈھل گئے ہیں، یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی سے باہر، وہ
ان کی بات مانتے ہیں، اسی لیے والدین کو وہ برے لگنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہمارا اثر ختم ہو رہا ہے ایکچولی کسی اور گروپ کا، پیئر گروپ کا جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے. اور والدین اب جو ہے وقت گزرنے کے بعد تھوڑا تکلیف میں ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، تو وہ پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دل کی ہواڑ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دل کی بڑھاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو تانے مینے دینے شروع کر دیتے ہیں. کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے فیوچر کے بارے میں پیش گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا فیوچر کتنا بھیانک ہونے والا ہے. اور یہ باتیں قطعی طور پر پھر بچوں کو اچھی نہیں لگتی. جب بچوں سے آپ بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو برا سمجھیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب کوئی اپنے کسی ماتحت کو ہیوملیٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کسی غلطی پر، تو ایٹ دی اینڈ آف دیٹ انٹریکشن دوسرا بندہ جو ماتحت پوزیشن میں ہے وہ اپنے بیہیویئر کو برا سمجھتا ہے یا اپنے باس کو برا سمجھتا ہے؟ اپنے بیہیویئر کو برا سمجھتا ہے یا اپنے والدین کو برا سمجھتا ہے. اور اس طرح ان کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں وہ ایک خلیج آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں نوجوان کہتے ہیں کہ اب میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، اب میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، میں 18 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب تو میری مرضی چلنی چاہیے، اب تو میں میچیور ہو گیا ہوں، میں تو 25 سال کا ہو گیا ہوں. تو سالوں سے زندگی میں میچورٹی نہیں آتی. یہ میچورٹی آتی ہے کہ آپ کتنے خود کفیل ہیں، میچورٹی آتی ہے کہ آپ کتنے کوآپریٹو ہیں، آپ لین دین کے کتنے کھرے ہیں، آپ سلامی کے قانون پر چلتے ہیں، یعنی لا آف ریسیپروسٹی جسے کہتے ہیں، ریسیپروکل. لیکن جو بچے لینے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ 80% بچے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ جو صرف لینے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے ریفلیکسز بن چکے ہوتے ہیں کہ آؤ گے تے کی لے آؤ گے، اسی آواں گے تے کی دیو گے. یہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ جو پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی توقع کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ ان کے لیے کچھ لے کے آئیں گے، جب وہ آپ کے گھر آئیں گے تو پھر آپ ان کو کچھ نہ کچھ نوازیں گے چیزوں سے. تو اس طرح بچے بھی یہ عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہوتا رہا ہوتا ہے وہ نارمل ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے وہ ہمیں نارمل لگنے لگتا ہے، حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتا. کہ جو چیز ہمارے ساتھ ریگولر ہوتی رہتی ہے وہ ہمیں نارمل لگنے لگتی ہے. یہ جائے کہ کوئی بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ جی یہ نارمل نہیں ہے. نارمل یہ ہے کہ لین دین ہونا چاہیے، ہر رشتے میں لین دین ہونا چاہیے. ابھی میں واک پہ تھا تو میرے ساتھ کچھ پیشنٹس واک کرتے ہیں، تو میں ان کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہوں، یعنی میں سیکھوں. تو میں نے کہا کہ آج کل کیا رواج چل رہا ہے کہ 4 دوست کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو پیمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں پیمنٹ ایسے ہوتی تھی کہ کبھی میں نے کر دی، کبھی ڈاکٹر اعجاز قریشی نے کر دی، کبھی کسی اور نے کر دی، اور ایک ادھا وچوں نہیں بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں کر سکتا تھا پر وہ اس کلوز فرینڈشپ یا گروپ کا حصہ تھا. تو 6-7 دوست ہیں تو وہ ایک آدھ بیچ میں نہیں بھی کرتا تھا، وہ کسی اور طرح اپنی افادیت ثابت کرتا تھا اور باقی ایک پیمنٹ کرتا تھا. تو مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی کہ اب یہ نہیں ہوتا. اب امریکن سسٹم ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کڈو جی پیسے اپنے اپنے کڈو. تو ٹھیک، تو یہ نیا طریقہ ہے، وہ پرانا طریقہ تھا. تو وہ پرانا طریقہ ختم ہو گیا نا. کبھی کبھی آبسولیٹ ہے، اٹ از ایٹ دی ورج آف ایگزٹ. وہ ایگزٹ کی طرف جانے والا طریقہ ہے کہ جس میں ایک پارٹی خرچ کری جا رہی ہے تو دوسری پارٹی انجوائے کری جا رہی ہے. تو آپ کو بھی اس پہ تھوڑا تو غور کرنا پڑے گا
کہ پرانا طریقہ یہ تھا کہ والدین، ہاں جی، آپ کو بھی یہ سمجھ لگنا چاہیے کہ جو ہمارے زمانے کے والدین تھے وہ بات بڑی کم کرتے تھے، وہ بس ایسے اشارہ شورہ ہی کرتے تھے، چل، مطلب وہ کوئی کنونس بھی نہیں کرتے تھے، بحث بھی نہیں کرتے تھے، دلائل کا موقع بھی نہیں دیتے تھے، وہ حکم جماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ ریسورسز خرچ کرتے ہیں. اور پھر دنیا نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بچے کو ریسورسز دیتے ہیں تو آپ اس کو سنب کر دیں، اس کو گھٹن میں مبتلا کر دیں، اس کو مار پٹائی کریں، تو یہ بہت نامناسب بات ہے. تو آہستہ آہستہ جب نیکسٹ جنریشن آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو عزت سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کی بات سننی شروع کر دی، ان کے کویشچنز کا آنسر کرنا شروع کر دیا. تو چیزیں بدل رہی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. لین دین کے معاملات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے آج کل کہ دیر از نو فری لنچ، یہ امریکن کہاوت ہے، دیر از نو فری لنچ، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کسی لڑکے کو کہ یہ فلاں فلاں لڑکی جس کے والد کا نام یہ ہے، میں آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر اتنا آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، تو آپ کو قبول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی قبول ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسے مقدس رشتے میں جو کہ زندگی بھر کا رشتہ ہے، ایک ٹوکن رکھا گیا ہے کہ کون پیسہ خرچ کرے گا اور کون وصولی کرے گا، کون پیسہ خرچے گا اور کون وصولی کرے گا، جس میں پھر ساتھ یہ شامل ہوتا ہے کہ کلچرلی، ریلیجسلی یا ان نکاح کے نارمز کی وجہ سے مرد کو تھوڑا ایج حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنا حصے کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میرا کہا مانے، یا مجھ سے پوچھ کے کہیں جائے یا پوچھ کے کہیں آئے، اور اس کی زندگی کو اپنی مرضی سے چلانے کا مرد اپنا حق سمجھتے ہیں، چاہے کہ وہ بنیادی ذمہ داریاں جو نگہبان ہونے کی ہیں، جو ناظم ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور وہ ایسی بیویوں پر بھی حکم چلانا چاہتے ہیں جو خود کماتی ہیں اور خود کھاتی ہیں، بلکہ خاوند کو بھی کھلاتی ہیں. اس حالات میں ماں باپ کے حوالے سے معاملہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ اس میں مدعی خود بڑے سست ہیں. مطلب سمجھ گئے کہ مدعی کون ہے بھلا؟ ماں باپ، اور وہ خود بڑے سست ہیں. جب مدعی سست ہے تو گواہ چست ہوئے گا تو کیا بنے گا؟ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ریسورسز ماں باپ خرچ کرتے ہیں، اور جب تک جتنے کے ریسورسز خرچ کرتے ہیں تو تب تک آپ کو کمانڈ لینی پڑے گی. یہ ویل اسٹیبلش لا ہے ہسٹری کا بھی، اور یہ نارمز بھی ہیں دنیا کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو کوآپریشن ہے آگے وہ فیصلہ کرے گی. فرض کریں آپ کمانے لگتے ہیں تو یہ فیکٹر تو مائنس ہو گیا کہ اب آپ والدین سے پیسے نہیں لیتے، آپ خود کماتے ہیں. لیکن آگے دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ کی جو ٹوگیدرنس ہے اس میں کوآپریشن بھی ہے کہ نہیں. کوآپریشن کا مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے آپریٹ کروں اور آپ میرے لیے آپریٹ کریں، میں آپ کے لیے کچھ کروں، آپ میرے لیے کچھ کریں. تو یہ دو چیزیں آپس میں لین دین کا انداز اختیار کر جاتی ہیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।